نمبر 1 وہ بھائی کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، چاہے قریب میں ہوئے ہوں، چاہے سال ہا سال پہلے ہوئے ہوں، چاہے وہ بڑھاپے کی زندگی میں ہوں یا بھی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوں، ان کے لیے نکاح کی مجلس کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ تو جواب ان کے لیے نکاح کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جیسے ہمیں عبادتوں کا حکم دیا ہے، جیسے ہمیں اخلاق کا حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اپنے نکاحوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھی احکام دیے۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، اور بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہروں کی مکمل فرمانبرداری کریں۔ مردوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے سے اچھے سلوک کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہتر سلوک میں اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور خواتین کو فرمایا کہ اگر انسانوں کی اجازت ہوتی انسان کو سجدہ کرنے کی تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان يسجد لزوجها، اگر کسی انسان کو انسان کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ کتنی وفاداری برتنی ہے۔ معمول کے حالات جب ہوں تب اگر شوہر محبت کر رہا ہے اور بیوی فرما برداری کر رہی ہے، یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ بڑا کمال اس وقت ہے کہ جس وقت خدا نخواستہ بیوی کی طرف سے ناگوار بات پیش آ جائے، اس وقت یہاں سے رویہ اچھا رکھنا ہے۔ اور بیویوں کو اس وقت امتحان ہے کہ جب شوہر کی طرف سے ناگوار بات پیش آ جائے، اس وقت بیوی کا سلوک اچھا ہو جائے، وہ ہے اصل میں امتحان کی چیز۔ عام حالات میں تو محبتیں رہتی ہی ہیں، عام حالات میں تو تعلق اچھا ہوتا ہی ہے، عام حالات میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اجنبیوں کو بھی نہیں۔ امتحان جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی وجہ سے انبن ہو، تلخیاں ہوں، دوریاں ہوں، مزاج نہ مل پا رہے ہوں، یا کہیں کسی طرف سے غلطی ہو، تو اس وقت رویہ صحیح کرنا، اس وقت اس کو ٹھیک طرح سے ٹیکل کرنا، وہ ہے اصل میں امتحان۔ اور اسی وقت انسان کے رویوں کا فیصلہ ہوگا کہ انسان کا رویہ اچھا ہے یا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اخلاق کے جواب میں اخلاق برتنا یہ کمال نہیں ہے، بد اخلاقی کے جواب میں اخلاق برتنا یہ ہے کمال۔ غلط رویے کے جواب میں اچھا رویہ برتنا یہ ہے اصل چیز، اصل میٹر یہ ہے۔ تو لہذا جن کے نکاح ہو چکے ہوں اور وہ اپنی زواجی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اگر اس نکاح کی مجلس سے میسج جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ اپنے نکاحوں کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اس ممکن کوشش میں سب سے پہلی کوشش ہے اپنے آپ سے لڑنا۔ خصوصاً جب تلخی پیدا ہو جائے اس وقت اس کو اس کڑوے گھونٹ کو پینا ہے، ری ایکشن کرنے کے بجائے برداشت کرنا، ریئیکٹ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، یہ اصل چیز ہے، اور اسی میں امتحان ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، قرآن کریم نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پینے والے ہیں وہ ہیں اصل میں صاحب ایمان۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اس نے پھر درخواست کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اور واقعہ یہی ہے، بے شمار فسادات، بے شمار بگاڑ، بے شمار ٹکراؤ، بے شمار لڑائیاں صرف غصے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ آدمی کے سامنے ناگوار بات پیش آ گئی، اگر اس نے غصے کو پی لیا تو آگے جو ناگوار سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ رک جائے گا اگر آپ نے پی لیا، اور اگر آپ نے ریئیکٹ کر لیا اور ریئیکٹ کرنے کے بعد پھر نہیں معلوم ہے سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ برتیں، ہمارا دین حکم دیتا ہے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جیسے قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے قرآن نے روزوں کا حکم دیا، جیسے قرآن نے حج کا حکم دیا، جیسے قرآن نے اخلاق برتنے کو حکم دیا، ٹھیک اسی طرح سے نکاح کی پوری تفصیل اور نکاح کو کامیاب بنانے کے احکامات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تفصیل کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں تمام احکام بیان فرماتے تھے، مردوں کو الگ حکم دیتے تھے، بیویوں کو الگ حکم دیتے تھے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اگر کسی کی ازدواجی زندگی کامیاب ہے تو باہر کتنے ہی ٹینشن اور پریشانیاں کیوں نہ ہوں، ازدواجی زندگی اچھے ہونے کے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہے،
میاں بیوی میں آپس میں ٹکراؤ ہے، مزاج نہیں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی رہتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود غیبتیں ہوتی ہیں، اور ذہنی لڑائی تو سب کو ہی ہوتی ہے۔ ذہنی لڑائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی سزا ہے ذہنی لڑائی، ذہن سے لڑتے رہنا۔ یعنی مثلا ناگوار بات پیش آ گئی اب شوہر کو یا بیوی کو، تو وہ ذہن سے لڑتے رہیں گے اس کے ساتھ، مجھے اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، اگر وہ یوں کرتی تو میں اس کو جواب میں یوں کہتا، مجھے ریئیکٹ کرتے ہوئے یوں کرنا چاہیے تھا، پھر مجھے اس کے میکے والوں کو بتانا چاہیے تھا۔ بس یہ لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ مصیبت وہ ہے کہ یہ نمازوں میں بھی آدمی اسی میں مشغول رہتا ہے، تنہائیوں میں بھی اس میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ جس وقت آدمی کھانا کھا وہاں بھی ہر جگہ یہی ذہنی لڑائی مبتلا رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آدمی کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو برداشت کرنے لگے تو بہت ساری خرابیوں سے بچ جائے گا۔ بہرحال اس کی اور زیادہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اس امتحان میں ان کو پاس ہونا ہے۔ اور امتحان کی سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، ان کی بیویاں کہنی چاہیے جیسا شوہر اللہ نے ہمیں عطا کیا اس سے بہتر شوہر مجھے نہیں مل سکتا تھا، اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اتنا اچھا بہتر رویہ برتیں کہ شوہر کہنے چاہیے جیسے رحمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی اس سے بہتر نہیں۔ یہی میٹر ہے۔ اگر اس میٹر میں شوہر اتر گیا اور بیوی بھی اس میٹر میں کامیاب ہو گئی تو بس یہ سرٹیفکیٹ ہے، یعنی وہ شوہر کو سرٹیفکیٹ ملے گی عورت کی طرف سے، اور بیوی کو سرٹیفکیٹ ملے گی شوہر کی طرف سے۔ اور یہ سرٹیفکیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے رویوں پر، کہ جہاں سے جتنا اچھا رویہ برتا جائے گا وہاں سے کمنٹس ویسے ہی آئیں گے، وہاں سے تبصرہ ویسے ہی سننے کو ملے گا، وہاں ویسے ہی جذبات ابھریں گے۔ ہمارا رویہ دراصل ہمارے زندگی کے پارٹنر کے کمنٹس کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا رویہ ہمارا محبت کا ہے، حسن سلوک کا ہے، برداشت کا ہے، ٹالرنس کا ہے، ایوائڈ کرنے کا ہے، ریئیکٹ نہ کرنے کا ہے، تو آگے وہی جذبات وہاں سے ابھریں گے۔ اور اگر یہاں سے ہمارا رویہ ناراض ہونے کا ہے، غصہ ہونے کا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا ہے، معمولی چیزوں کو اچھالنے کا ہے، تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا۔ بہرحال چپٹر نمبر 1 وہ یہ کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اپنے نکاحوں کو کامیاب بنانے کے لیے انسان ہونے کے ناطے بھی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، صاحب ایمان ہونے کے ناطے، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے ناطے ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا دین جیسے عبادات کو ہمیں سکھاتا ہے ویسے ہی ہمارا دین معاشرتی زندگی، یعنی میاں بیوی آپس میں کیسے زندگی گزاریں گے، ہمارا دین وہ بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں تو پورا کتاب النکاح ہے۔ باب مدارات النساء بخاری میں موجود ہے۔ مدارات النساء، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرو گے، بلکہ بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گفٹ بھیجتے تھے تاکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خوشی ہو جائے کہ میری سہیلیوں کو۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ان کے لیے تحفے بھیجتے رہے کہ تم خدیجہ کی سہیلیاں رہی ہو، اس کا فائدہ ان کے گھر میں ہوگا۔ بہرحال یہ چپٹر ختم ہو گیا۔